شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. انتہائی اہم اور حساس معاملہ زیر بحث ہے. جناب اسپیکر، ہم اس فورم پہ آتے ہیں اور لیجسلیشن ہمارا کام ہے، قانون بنانا ہمارا کام ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس کا کام ہے، کس حد تک وہ ہو سکتا ہے، سکم ہے تو امپلیمنٹیشن میں ہے. لیکن صرف یہ کہنا کہ یہ ایفیکٹو لیجسلیشن نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بھی کسی حد تک صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں یا موجودہ پروسیس پہ دیکھیں تو ایسے قوانین ہیں کہ جو کہ آرٹیکل 227 جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا. لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پہ کچھ قانون سازی تو ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ ہیومن رائٹ کے نام پہ، جو کہ سیڈا کنونشن کے نام پہ اس فورم پہ آتے ہیں اور بلڈوز کیے جاتے ہیں تمام کارروائی کو، اور اس کو ہیومن رائٹ کے نام پہ قانون کا حصہ بنانے کے لیے پرزور کارروائی کا حصہ بنایا جاتا ہے اور زور دیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ان محرکات کو بھی دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے معاشرے میں اصلاح احوال کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. ہم عورت کی برابری کا ذکر بھی کرتے ہیں، شریعت میں تو عورت مرد سے بھی آگے ہے کئی مرتبہ، لیکن اگر کہیں پہ کمزوری آتی ہے تو وہ کچھ روایت ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ شریعت پہ مقدم کر دیے جاتے ہیں، اور نام پھر خواستہ یہاں پہ جب لیا جاتا ہے مغرب میں کہ اسلام کے حوالے سے. ہمیں ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمیں اس نام کی خاطر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہم فالوورز ہیں ہم کیوں دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے قوانین پہ کیوں نہیں عمل درآمد کرا رہے ہیں. جناب اسپیکر، وی ہیو سرٹن ویلیوز، نارمز اینڈ ٹریڈیشنز، اور جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے، جو باربیرک واقعات، ہم افسوسناک واقعات ہوئے، وی آر اسٹرانگلی کنڈیم دس باربیرک ایکشن اینڈ وی آر اگینسٹ دس. نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک اس پہ کیوں نہیں ان لوگوں کو قید کیا گیا؟ کیوں ہماری ریاست اتنی کمزوری دکھائی جا رہی ہے؟ ان کو فوراً جو ہے وہ قید کرنا چاہیے تھا. اور باقی پروسیس تو آپ دیکھیں کہ سارے گواہان موجود ہیں، اس کے باوجود یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور افسوسناک واقعہ ہے. جناب اسپیکر، یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ حقوق اور فرائض بھی ہوتے ہیں، جب ہم اپنی فرائض سے غفلت کرتے ہیں اور حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب یہ امبیلنس ہوتا ہے، تضاد پھر سامنے آتا ہے. ہم کیوں نہیں مساوات کی طرف دیکھتے ہیں؟ قرآن میں جو ہے مرد کو مقدم رکھا گیا ہے، تو پھر کیوں اس طرح کی آوازیں آتی ہیں؟ وہ مرد جو آپ کا باپ ہے، جو کسی عورت کا بھائی ہے، جو کسی عورت کا خاوند ہے، جو کسی عورت کا بیٹا ہے، وہ جو ایک آپ کے لمٹ ہے، ایک آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور جب وہ پروٹیکشن دیتا ہے تو پھر اس طرح آوازیں کیوں آتی ہے کہ ہم پہ پابندیاں ہوتی ہیں؟ یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں فالو ہوتے، ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت اور ناموس اور اس کے کردار اور اس کے اعمال کو دیکھتا تو شاید یہ افسوسناک واقعے نہ سمجھ آتے. جب آپ بے جا آزادیاں دیں گے، ہمارا میڈیا اس طرح کی، جس طرح میری آنریبل ممبرز نے بھی کہا کہ ہم نے سورہ نساء کو نصاب میں شامل کیا، ہمیں اس کی تفسیر میں جانا چاہیے، ہمیں تمام حقوق بھی مل جائیں گے، ہمیں اپنے فرائض سے آگاہی بھی ملے گی. جب ہم اپنی لیمیٹیشن کراس کرتے ہیں تو اس طرح افسوسناک واقعات آتے ہیں. ہونے نہیں چاہیے. ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے میڈیا کے تھرو، اپنے ارد گرد اپنا یہ شعائر اسلام جو ہے، اپنے اسلام کے جو ہمیں دائرہ کار دیا گیا اس پہ کار فرما ہوتے تو شاید یہ واقعات نہ ہوتے کہ اپنی بیٹی کو دیکھتی کہ وہ کیوں باہر ہے، کیوں وہ اپنی غفلت کر رہا ہے، وہ بھی اسی طرح اس جرم میں شامل ہے. جو اپنے بیٹے کو اس طرح انہوں نے کہ ان کی کردار سازی ہوئی ہے تو وہ صدقہ جاریہ، یہ بچے کیا اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنیں گے؟ ہم ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. ایک ریاست کسی بھی. بہت شکریہ جی. جناب غزالہ سیفی صاحبہ.